بس اپنے رب کے فیصلے تک صبر کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جب اس نے پکارا اس حال میں کہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام 4 بار آیا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ نساء کی آیت نمبر 163 میں، ایک بار سورہ انعام کی آیت نمبر 86 میں، ایک بار سورہ یونس کی آیت نمبر 98 میں اور ایک مرتبہ سورہ صافات کی آیت نمبر 139 میں، جبکہ قرآن کریم میں 2 جگہ آپ علیہ السلام کو نام کی بجائے وصف کے ساتھ پکارا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ قلم میں آپ علیہ السلام کو صاحب حوت کی صفت سے پکارا گیا ہے۔ کتب، تفسیر اور احادیث میں آپ علیہ السلام کا نام فقط یونس بن متی ملتا ہے، جبکہ اہل کتاب آپ علیہ السلام کو یونح بن امتا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بظاہر آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، جبکہ فلسطین کے شہر الخلیل کے نوح میں حلحول نامی ایک بستی ہے جس میں موجود قبر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی قبر ہے، اور اس کے تھوڑے فاصلے پر ایک اور قبر ہے جسے متی کی قبر کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ منفرد قوم ہے جس پر عذاب الہی نازل ہوا تو اس نے توبہ کر لی، لہٰذا عذاب الہی ان سے دور کر دیا گیا۔ اس بارے میں سورہ یونس میں ارشاد ہے، پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان نفع دیتا سوائے یونس کی قوم کے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو موصل کے علاقے میں نینوی والوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو لوگوں نے نہ سنا اور کفر و عناد پر ڈٹے رہے۔ جب اس طرح ایک طویل مدت گزر گئی تو یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے اور لوگوں کو فرما گئے کہ 3 دن بعد ان پر عذاب آ جائے گا۔ اس بارے میں قرآن کریم کی سورہ انبیاء میں ارشاد ہے، اور ذنون مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے۔ متعدد صحابہ کرام سے منقول ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام باہر تشریف لے گئے تو قوم کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب ضرور نازل ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ کی طرف توجہ پیدا فرما دی۔ انہیں اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت محسوس ہوئی، چنانچہ اس قوم نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا، پھر رو رو کر عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگنے لگے۔ مرد بھی روتے تھے اور عورتیں بھی، بچے بھی روتے تھے اور مائیں بھی، غرض تمام جانور بھی رونے لگے۔ یہ منظر بہت رقت آمیز تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور رحمت سے ان پر وہ عذاب ڈال دیا جو ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا، پس کیوں نہ کوئی بستی ایمان لائی کہ اس کا ایمان لانا اس کے لیے نافع ہوتا۔ بہت سے مفسرین کا اختلاف ہے کہ اس قوم کے اس ایمان سے انہیں آخرت میں فائدہ نہ ہوگا، بس دنیاوی فائدہ ہوگا، جبکہ قرآن کریم کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اس بارے میں قرآن کریم کی سورہ صافات میں ہے، یعنی اور ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، پس وہ ایمان لے آئے، لہٰذا ہم نے انہیں ایک زمانے تک فائدے دیے۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام قوم سے دل برداشتہ ہو کر سمندر میں سفر کرنے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ اس بارے میں قرآن کریم کی سورہ صافات میں ہے، اور بلا شبہ یونس یقیناً رسولوں میں سے تھا جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا۔
جب یہ کشتی لہروں میں ڈگمگانے لگی، ڈوب جانے کے ڈر سے مسافروں میں طے پایا کہ قرآن دازی کی جائے اور جس کا نام نکلے اس کو کشتی سے سمندر میں پھینک کر کشتی کا بوجھ کم کیا جائے۔ اسی طرح 3 بار قرآ کیا گیا اور تینوں بار حضرت یونس علیہ السلام کے نام قرآ نکلا۔ اس بارے میں سورہ صافات میں ہے، پھر وہ قرآ میں شریک ہوا تو ہارنے والوں میں سے ہو گیا۔ جب قرآ میں آپ علیہ السلام کا نام نکلا تو آپ علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ روم میں ایک بڑی مچھلی بھیج دی جو آپ علیہ السلام کو نگل گئی۔ اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سو انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جب مچھلی نے آپ علیہ السلام کو نگل لیا تو اللہ نے اس کو حکم دیا کہ وہ آپ علیہ السلام کا گوشت نہ کھائے اور نہ ہی ہڈی توڑے۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو سمجھے کہ شاید فوت ہو چکے ہیں۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے اپنے جسم کو حرکت دی تو جسم کے اعضاء نے حرکت محسوس کی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ آپ زندہ ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے اور فرمایا، یا رب، میں نے ایسی جگہ کو تیرے لیے مسجد بنایا ہے کہ اس طرح کے مقام پر کسی نے تیری عبادت نہیں کی۔ اب یہ مچھلی آپ علیہ السلام کو لے کر گہرے سمندروں میں گھومنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلیوں کو، کنکریوں کو اللہ کی تسبیح کرتے سنا۔ آپ علیہ السلام اس موقع پر اللہ کو پکارنے لگے اور دعا کرنے لگے۔ سورہ انبیاء میں ہے، آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مچھلی کو ایک اور بڑی مچھلی نے نگل لیا۔ اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ صافات میں ہے، اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے تو اس روز تک اسی کے پیٹ میں رہتے جبکہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ علیہ السلام وہاں عاجزی کے ساتھ اللہ کی تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک وہیں رہتے اور مچھلی کے پیٹ سے زندہ ہو کر نکلتے۔ امام ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنے کا خیال آیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا عرش کے نیچے جا پہنچی تو فرشتوں نے کہا، یا رب، ایک کمزور سی جانی پہچانی کسی اجنبی مقام سے آواز آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم نے پہچانا نہیں؟ فرشتے بولے، نہیں اے رب، وہ کون ہے؟ فرمایا، میرا بندہ یونس۔ فرشتوں نے کہا، تیرا بندہ یونس جس کی مقبول عمل اور مقبول دعائیں آسمانوں پر آتی رہتی ہیں؟ فرشتے بولے، یا اللہ، وہ راحت کے ایام میں نیکی کرتا تھا، کیا تو اس پر رحم کر کے مصیبت سے نجات نہ دے گا؟ اللہ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ پھر مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ علیہ السلام کو چٹیل میدان میں پھینک دیا۔ اس بارے میں قرآن کریم کی سورہ صافات میں ہے، پھر ہم نے اسے چٹیل میدان میں پھینک دیا اس حال میں کہ وہ بیمار تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ ایک نوزائیدہ بچے کی طرح تھے۔ قرآن کریم کی سورہ صافات میں ہے، اور ہم نے اس پر ایک بیلدار پودا اگا دیا۔ متعدد صحابہ کرام اور تابعین فرماتے ہیں کہ یہ کدو کی بیل تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کدو اگانے میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ اس کے پتے انتہائی ملائم، تعداد میں زیادہ اور سایہ مہیا کرنے والے ہوتے ہیں۔ مکھی اس کے قریب نہیں آتی اور اس کا پھل شروع سے آخر تک کھایا جا سکتا ہے اور اس کے چھلکے اور بیج سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ دماغ کو قوت دیتا ہے اور بہت سے فوائد کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جنگلی ہرنی صبح شام آ کر آپ علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی۔ یہ آپ علیہ السلام پر اللہ کی رحمت اور اس کا احسان تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا،
سورہ انبیاء میں ہے۔ پھر ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ ہماری آنے والی کہانی حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہے، جو بہت جلد ہمارے یوٹیوب چینل پر نشر کی جائے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔